السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال میری بہن یہ ہے کہ نجومی اور عراف اور کاہن کے پاس جانا، اس سے پوچھنا، اس کی باتوں پر اس تصدیق کرنا، یہ کفر ہے؟ جی، کفر دونہ کفر ہے، بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ رہ گیا معاملہ کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پیشن گوئیاں کی تھیں یا کوئی اور لوگ پیشن گوئیاں کر گئے اور آج وہ پوری ہو رہی ہیں۔ مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت ساری باتیں، یا ان کو پیشن گوئیاں کہہ لیں عمران نیازی کے تعلق سے، یا اسرائیل کے تعلق سے، یا سعودیہ یا یہودیوں کے تعلق سے، وہ بہت ساری پوری ہو رہی ہیں۔ نجومی، کاہن اور عراف یہ اور چیز ہے، ڈاکٹر اسرار اور چیز ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ علم نجوم کی بنیاد پر نہیں کہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے جو کچھ کہا وہ ستاروں کی چال کو دیکھ کر نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک عالم دین آدمی تھے، ان سے وحدت الوجود یا شہود کے معاملے پر اختلاف اپنی جگہ پر۔ بریکٹ میں یہ سن لیں کہ جو ان کا عقیدہ تھا وحدت الوجود کا، اہل حدیث اس عقیدے سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا۔ یہ جو عقیدہ تھا وحدت الوجود اور شہود کا اور ہے، یہ سراسر کفری اور شرکی عقیدہ ہے۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود ڈاکٹر اسرار صاحب ایک عالم دین تھے اور ایک باعمل مسلمان تھے۔ ہمارے اندر علم بھی کم ہے اور عمل بھی کم ہے، شکلیں ہماری بڑی خوبصورت ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں وہ اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر کی تھیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہاں یہ بھی آپ ضروری سمجھیں سننے والے کہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہوئی ہر پیشن گوئی ہو بہو اسی طرح ثابت ہو۔ کہیں پر اس میں ماسا کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کہیں اس میں رتی جو ہے وہ کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ جو پیشن گوئی ہے 90% پوری ہو سکتی ہے، کہیں پر وہ 70 اور 80% پوری ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب قرآن کا علم بھی رکھتے تھے اور ڈاکٹر صاحب حدیث کا علم بھی رکھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہود کی تاریخ کا اور دنیا کی تاریخ کا علم بھی رکھتے تھے۔ تو اس علم کی بنیاد پر انہوں نے جو کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں اس کا ہو بہو پورے ہونا یا ڈاکٹر صاحب کی بات پر اعتماد کرنا، یہ نجومیوں، کاہنوں اور عراف جیسے چول، بیوقوف، احمق اور پاگل قسم کے لوگوں والا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی پیشن گوئیاں 90% پوری بھی ہو سکتی ہیں، ان میں اختلاف کرنے والے کئی فیصد تک ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ایک جہاں دیدہ آدمی تھے، اس لیے ان کی پیشن گوئی نجومیوں اور کاہنوں کی پیشن گوئی کی جیسی نہیں ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، جو حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہے 7059، اور اس حدیث کے اندر راویہ ہیں حضرت ام حبیبہ۔ ام حبیبہ جو ہے وہ زینب بنت جاش سے بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، اور زینب بنت جاش یہ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی تھیں، جس طرح کہ ام حبیبہ بیوی تھیں۔ تو سوکن، اپنی سوکن سے یہ حدیث بیان کرتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ تھا، اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر، اس فتنے سے جو کہ قریب آ چکا۔ عربوں کی تباہی ہے اس شر اور بلا سے جو کہ قریب ہی آ لگی ہے۔
اور آپ نے فرمایا کہ آج جو ہے وہ یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام نے اس زاویے اور اس پوائنٹ آف ویو کے تعلق سے یہ بات کہی کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ جہاد کے حوالے سے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں جی، جو جہاد چھوڑے گا اور وہن کی بیماری کا شکار ہوگا، وہ عرب ہو یا عجم ہو، وہ ہلاکت سے دوچار ہو جائیں گے۔ اور یہ جو یاجوج ماجوج ہے نا، صرف عرب ہی کے لیے یہ مصیبت اور بلا نہیں ہوگی، ہلاکت نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو جہاں جہاں پہنچیں گے یاجوج و ماجوج وہاں بربادی کریں گے۔ بلکہ یہ جو یاجوج و ماجوج ہے نا، یہ پھر آخر میں نا آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ تو یہ بیوقوف چول یاجوج ماجوج سمجھیں گے کہ ہم نے اب نا آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ ہاں، یہ ضرور سمجھ لیں کہ کوئی بھی مسلمان قوم جب وہ جہاد کو چھوڑ بیٹھے گی اور جب وہ وہن کی بیماری کا شکار ہو جائے گی، کوئی بھی مسلمان امت، مسلمان قوم یا کوئی بھی مسلمان ملک، قوم اور ملک یہ دونوں خاص کر کے لے لیں، جب بھی کوئی مسلمان قوم یا مسلمان ملک جہاد کو چھوڑے گا اور وہن کی بیماری کا شکار ہوگا، ضرور اس کے لیے ویل ہوگی، ہلاکت ہوگی، وہ عرب ہو یا کہ عجم ہو۔ مسلمانوں کی سلامتی اس بات میں ہے کہ یہ ہمیشہ جہاد کرتے رہیں، ہاں جی، اور اپنے آپ کو وہن کی بیماری کا شکار نہ ہونے دیں۔ وہن کی بیماری ہے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ ہم نے مرنا نہیں ہے، بس جینا ہی جینا ہے۔ جیسا کہ یہود کو موت سے نفرت ہے اور زندگی سے پیار ہے۔ اب یہ وہن وہ بیماری ہے جس کا ہم سے پہلے یہود شکار ہوئے۔ تو اگر یہ کلمہ پڑھنے والی بھی امت، یہ کلمہ پڑھنے والی امت بھی یہودیوں والی بیماری کا شکار ہوگی، تو اس امت کی بھی مت ماری جائے گی، چاہے وہ قوم ہو کوئی یا کوئی وہ ملک ہو۔ یاد آیا مجھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم بنی اسرائیل، دشمن پر حملہ کرنا ہے، بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے۔ تو یہ نا یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہو۔ حضرت موسیٰ کو جواب دیتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، لڑائی لڑنی ہے تو خود جاؤ اور اپنے خدا کو، اپنے پروردگار کو لے جاؤ۔ اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ لڑنے مرنے والے کام ہم سے نہیں ہوتے۔ بریکٹ میں آپ جمع کر لیں کہ ہمارے آج کے ملاؤں کی طرح ہمیں ختم کھلاؤ، کھیر کھلاؤ، حلوہ کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، ہم اس کام کے لیے ہیں، لڑائی لڑنا ہمارا کام نہیں ہے۔ تو آج کلمہ پڑھنے والی اس امت محمد کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہی حال ہو چکا ہے۔ کھانے کی باری آئے تو سب آلتی پالتی مار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب لڑنے کی باری آئے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو جناب لڑائی جھگڑا کرنے والی قوم ہی نہیں ہے کہ ہم جائیں اور دشمن سے لڑائی لڑیں۔ تو جو بھی قوم اور جو بھی ملک جہاد چھوڑے گا اور وہن کی بیماری کا شکار ہوگا، ضرور اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اچھا جی، اسی طرح آپ نے کہا کہ امام مہدی کے متعلق کہا، جو کچھ آپ نے بتایا ڈاکٹر اسرار نے اگر یہ کہا ہے تو یہ 100% غلط ہے۔ امام مہدی غار میں کوئی نہیں ہے، شیعہ کا عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ ہاں، یہ جو دجال ہے نا، یہ کہیں کسی سمندر کے ساحل پر موجود ہے، کسی سمندری جزیرے میں موجود ہے۔ تو دجال تو موجود ہے، اور ہر پیغمبر اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتے ہوئے آیا۔ امام مہدی کو کیا لینا دینا کسی جزیرے سے یا کسی غار سے؟ ضرور امام مہدی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے، ہیں جی، یعنی کہ
وہ حضرت علی کا نطفہ ہوں گے اور ان کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ کہیں آ چکے ہیں اور غار میں چھپ کر کے بیٹھے ہیں، یہ باطل اور مردود عقیدہ ہے۔